آپ نے اٹینڈ کیے. اس کا موضوع ہے جو روایتی میڈیا ہے پاکستان کا، اس کا اب کیا کردار رہ جاتا ہے اس ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں. تقریباً ہر سال ہی ہم اردو کانفرنس میں اور دیگر لٹریچر فیسٹیولز میں اس موضوع کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. میری کوشش ہوگی کہ اب کیونکہ بہت ایک ایڈوانس اب بہت آگے بڑھ چکے ہیں ہم اس سلسلے میں، ایک طرح سے مرج ہو چکا ہے پاکستان کا الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا. سو اب کیا مختلف ہے، کچھ اپ ڈیٹڈ قسم کی بات ہو. میری بطور میزبان یہ کوشش ہوگی. جو شخصیات میرے ساتھ سٹیج پر موجود ہیں یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. مختلف ادوار میں پاکستان میں انہوں نے صحافت کی ہے اور آج یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ بھی چل رہے ہیں. تو یہ کس طرح کر پا رہے ہیں اس کے اوپر ہماری بات ہوگی. میرے ساتھ موجود ہیں غازی صلاح الدین صاحب، جناب وسعت اللہ خان صاحب، اویس توحید صاحب اور رفعت سعید صاحب. اس پینل میں ہمیں وسیم بادامی صاحب بھی جوائن کریں گے. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ راستے میں ہیں، کچھ ہی دیر میں پہنچ جائیں گے. ان کے پاس بھی بہت دلچسپ باتیں ہوں گی کہنے کو، کیونکہ وہ بھی جتنے ٹی وی پر مقبول ہیں اتنی ہی زیادہ ان کے ساتھ فالوئنگ چلتی ہے ان کے سوشل میڈیا پر بھی. سو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں اس سیشن کا آغاز وسعت اللہ صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں جب ہم نے اس موضوع پہ بات کی تو اکثر آپ سے بھی اس پلیٹ فارم سے بات ہوتی رہی. تب ہم کہتے تھے کہ ڈیجیٹل میڈیا آ رہا ہے، اور ویلکم کرتے ہیں ہم وسیم بادامی صاحب کو بھی. آپ لوگوں کو اپنی تالیوں میں بھی ویلکم کرنا چاہیے ہمارے تمام پینلسٹ کو. السلام علیکم. تو وسعت صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آئندہ جب ایسا سیشن رکھنا چاہیے تو پہلے اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، یا پھر اب بھی کوئی تفریق موجود ہے کہ یہ روایتی الیکٹرانک میڈیا ہے اور یہ ڈیجیٹل میڈیا ہے اور اس میں کوئی فرق ہے، یا ختم ہو چکا وہ فرق؟ تھینک یو. مجھے جہاں تک میری یادداشت ساتھ دے رہی ہے، پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال بھی ہم یہی بات کر رہے تھے. اب تو یہ لگتا ہے کہ رول آف ٹریڈیشنل سیشن ان ٹریڈیشنل میڈیا اینڈ ڈیجیٹل میڈیا، کچھ اس طرح کے حالات ہیں. میں توقع کرتا ہوں کہ آڈینس میں آدھے جو ہیں وہ نئے ہوں گے جنہوں نے ہماری پرانی گفتگو نہیں سنی ہوگی. پچھلے سال بھی میں نے یہی کہا تھا جو میں اب دہراؤں گا، کہ بیسیکلی یہ جو ہم ڈویژن کر دیتے ہیں ٹریڈیشنل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا، یہ ٹریڈیشنل میڈیا بھی کسی زمانے میں ماڈرن میڈیا تھا. مثلاً وثیقہ نگاری کے کلچر سے اور جو گھوڑوں پہ ڈاک آتی تھی بادشاہ کے دربار تک، جب اس زمانے میں اخبار چھپنا شروع ہوا تو وہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا جسے اب ہم ٹریڈیشنل میڈیا کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. پھر جب ریڈیو آیا اور میں بچہ تھا اور میں جھانک جھانک کے دیکھتا تھا کہ اس میں آدمی کیسے چھوٹے چھوٹے ہو کے جو ہے وہ گھس سکتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو میرے لیے یہ اپنے وقت کی بہت بڑی ایجاد تھی. ٹی وی آیا تو ایسا لگا کہ جیسے ریڈیو ٹریڈیشنل کی صف میں آ گیا ہے، اخبار ٹریڈیشنل کی صف میں آ گیا ہے. ٹی وی دیکھنے کے لیے محلے میں ایک ہی ٹی وی ہوتا تھا اور وہ واحد گھرانہ ہوتا تھا جس سے ہر بچہ دوستی کرنا چاہتا تھا. کبھی ان کے بچے بدتمیزی بھی کرتے تھے تو ہم اس لیے سہ جاتے تھے کہ شام کو 4 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک ہمیں ٹی وی دیکھنے کو ملے گا. تو ہمارے لیے وہ اس زمانے میں بہت انقلابی چیز تھی. اب ڈیجیٹل میڈیا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا بھی اسی طرح ہمارے معمولات زندگی کا حصہ بن گیا ہے جس طرح میرے دادا کے لیے اخبار تھا، میرے باپ کے لیے ریڈیو اور ٹی وی تھا، اور میرے بچوں کے لیے یہ ڈیجیٹل میڈیا معمول کی بات ہے. تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم یہ بات کریں کہ جو کمیونیکیشن کے پلیٹ فارمز ہیں وہ چینج ہوتے رہے ہیں، لیکن جو میسیجنگ ہے وہ تو وہی ہے جو 100 سال پہلے تھی، جو 50 سال پہلے تھی، یا جو اگلے 50 سال بعد ہوگی.
نیگیٹو میسیجنگ پلس پازیٹیو میسیجنگ، تو ہم چاہیں تو اس کو اس رخ سے بھی دیکھ سکتے ہیں. غازی صاحب، اگر آپ ایک موازنہ پیش کریں ہمارے لیے، آپ دیکھتے ہوں گے آج کل ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے بہت ساری رپورٹنگ ہوتی ہے. جو نوجوان نئے آئے ہیں صحافت میں، ان کے لیے ایک اچھی بات بھی نظر آتی ہے کہ اب انفرادی طور پر آپ اپنا نام بنا سکتے ہیں رپورٹنگ کر کے. آپ کو کسی ٹی وی چینل میں نوکری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو یوٹیوب پہ اپنا پروگرام کرتے ہیں اور کسی بھی ٹی وی چینل کے ہوسٹ سے زیادہ پاپولر ہے، زیادہ مقبول ہے پاکستان میں. سو آپ کو کتنا مختلف لگتا ہے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر رپورٹنگ کرنے کا انداز جو آپ دیکھتے ہوں گے آج کل سوشل میڈیا پر، اس سے جو جس کا حوالہ وسعت صاحب جس دور کا دے رہے ہیں؟ یہ تو طے ہے، جیسا کہ ابھی وسعت اللہ بتا رہے تھے ایولیوشن کہ پہلے گھوڑوں پہ ڈاک جاتی تھی، پھر اخبار نکلنا شروع ہوئے، پھر ریڈیو آیا. تو ہر نیا میڈیم جو ہے وہ دنیا کو بدل دیتا ہے. اور جو میڈیا کے فلسفی تھے مارشل میکلوہن، ان کا تو مشہور جملہ ہے کہ دا میڈیم از دا میسیج. اور اس میں نقطہ یہ ہے کہ ہر نیا میڈیم جو ہے وہ اہم ہوتا ہے irrespective آف دا کانٹینٹ دیٹ اٹ ہیز. اس کی جو اہمیت ہوتی ہے اس کا تعلق اس کے کانٹینٹ سے نہیں ہوتا، وہ کیا ہے اس سے ہوتا ہے. جیسے ریڈیو تھا وہ آواز کے ایکسٹینشن تھا ایک، ہے نا، اور پرنٹ کے ایکسٹینشن پرنٹ میڈیا تھا. اب ٹیلی ویژن آیا تو وہ آواز اور تصویر اور سب چیزیں مل گئیں. اب جو میڈیا ہے تو وہ تو عجیب و غریب چیز ہے. ڈیجیٹل میڈیا صرف انٹرنیٹ کی بات شروع میں ہوتی تھی جس میں پورٹل ہوتے تھے، خبروں کے بھی الگ ہوتے تھے. اب ہر شخص جو ہے سٹیزن جرنلزم کی بھی بات بیچ میں آئی تھی. اور سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی ہے تو اب تو یہ ہو گیا ہے کہ اس کا تعلق مینٹل ہیلتھ سے بہت ہو گیا ہے، جس طرح اس نے ادھم مچایا ہوا ہے. لیکن میں اس عنوان کا جو مطلب سمجھتا ہوں، جس طرح میں اس کو دیکھوں گا، وہ یہ ہے کہ جو ٹریڈیشنل میڈیا کے اصول تھے کیا وہ نئے میڈیا پہ لاگو ہو رہے ہیں یا نہیں. اور جب ہم اصولوں کی بات کرتے ہیں تو میڈیا کے بارے میں، بلکہ میڈیا کا جرنلزم کہیے اسے، جرنلزم کے بارے میں دو باتیں جو کہی گئی تھیں. بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں، بہت سے مقولے ہیں، لیکن ان میں سے دو کو میں بہت اہم سمجھتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو نظر میں رکھنا چاہیے جتنے پروفیشنل جرنلسٹ ہیں. پہلی بات یہ کہ جرنلزم از لٹریچر ان ہیسٹ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کی اہمیت، اس زبان کو آپ کس طرح کہانی کو کہتے ہیں اس کی اہمیت. تو وہ لوگ جو جرنلسٹ ہیں ان کو ان کا ادب سے بھی تعلق ہونا چاہیے اور ان کا زبان پر عبور ہونا چاہیے. یہ ایک اہم بات کہ آپ اپنی بات کیسے کہتے ہیں، دریا کو کوزے میں کیسے بند کرتے ہیں، کہانی کیسے شروع ہوتی ہے، پہلا انٹرو کیسے لکھتے ہیں، اور اچھا یہ بہت اہم بات ہے. اور یہ پرنٹ میڈیا میں اس کا بہت اظہار ہوتا تھا، لیکن چاہے ٹیلی ویژن ہو، چاہے وی لاگ ہو، یہ بات اہم ہے کہ آپ کن لفظوں میں اپنی بات کہہ رہے ہیں. ویسے آپ وی لاگز دیکھتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں دیکھتا. میں سوشل میڈیا پہ بھی نہیں ہوں. مجھے تھوڑا بہت یہ کنفیشن میں کروں گا کہ میں سوشل میڈیا پہ بالکل نہیں ہوں. کوئی میرا فیس بک اکاؤنٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. واٹس ایپ کے جو اکاؤنٹس ہیں ان میں میرا نام ڈال دیتے ہیں تو وہ میں بہت سے گروپس میں ہوں، لیکن میں اس میں اپنی حاضری نہیں لگاتا. پتہ نہیں کون کہ اندھیرے میں کس سے بات. اور میں جو کالم انگریزی میں لکھتا ہوں وہ شیئر نہیں کرتا لوگوں سے، اسی لیے صرف 10 یا 15 لوگ پڑھتے ہیں اسے. تو وہ ایک چیز ہے. تو لیکن یہ بات طے ہے کہ بھائی آپ جو جرنلزم کر رہے ہیں اس میں اس کی وقت کیا ہے نا. اپنی بات جو کہہ رہے ہیں وہ سچی ہے، وہ کیسے کہہ رہے ہیں، کسی کے دل پہ اس کا اثر ہے کہ نہیں ہے. تو ایک تو میں نے کہا تھا نا کہ دو باتیں ہیں جو میں اہم سمجھتا ہوں. دوسری بھی ہے، میں جلدی سے کہہ دوں کیونکہ آپ کو آگے بڑھنا ہے. دوسری ہے
کہ جرنلزم از دا فرسٹ ڈرافٹ آف ہسٹری. جو کچھ جرنلزم کر رہی ہے وہ تاریخ کی بنیاد ہے. یعنی آپ حقائق کو اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ جس سے مورخ اپنی تاریخ لکھے گا کہ کس زمانے میں کون کیا کرتا تھا, کیا تبدیلیاں ہوئیں, کون سے ایشوز تھے جن پہ بات ہوتی تھی, کون سے مسائل تھے جن پہ لڑائی ہوتی تھی. تو یہ دو باتیں اہم ہیں. جو دوسرے مسائل ہیں فریڈم کے اور ایکسیس ٹو انفارمیشن کے, وہ اور ہیں, ان پہ بھی بات, اس پہ ہم اسی سیشن میں بات کریں گے. اور غازی صاحب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سے لوگوں نے آپ کے نام سے فیک اکاؤنٹس بھی بنائے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ. تو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہم براہ راست بھی نشر ہو رہے ہیں, تو ان کو یہ ہم خبردار کرتے ہیں کہ غازی صاحب نہیں ہے سوشل میڈیا پہ. نہیں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ ویکیپیڈیا وغیرہ میں غلط میرے بارے میں کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں, میں انہیں بھی کریکٹ نہیں کرتا. چلنے دیں جو ہو رہا ہے, بٹ آئی ایم ناٹ. جو لوگ چٹکلے شیئر کرتے ہیں ان سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے, ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ فیک اکاؤنٹس ہیں. میں کچھ مذاق اس میں ایڈ کر رہی ہوں, مکمل طور پہ سنجیدہ بات نہیں کر رہی. اویس توحید صاحب, ہم پچھلی بار جب آپ سے بات ہوئی تو اس وقت تک سوشل میڈیا کے لیے اتنے ریگولیشنز نہیں تھیں, اتنا کنٹرول نہیں تھا اس کے اوپر, اور سب کا یہ ایک شکوہ رہتا تھا کہ وہاں پر جھوٹی خبریں بھی پھیلائی جاتی ہیں اور اس کی کوئی جواب دہی ان سے نہیں ہوتی. جبکہ الیکٹرانک میڈیا کو تو جواب دہی کے لیے پیمرا بھی موجود ہوتا ہے اور باقی اخبارات کے لیے بھی ایک نظام موجود ہے. اب سوشل میڈیا پر پابندیاں بھی لگیں, سزائیں بھی بھگتیں, اور بڑا مشکل دور بھی بہت سے لوگوں نے دیکھا اپنا اظہار خیال کرنے کے نتیجے کے طور پہ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اصول بھی اب لاگو ہو جانے چاہیے, جن اصولوں کا ذکر ابھی یہاں پر ابھی صلاح الدین غازی صاحب نے بھی کیا ہے, کہ ہمارے بات کرنے کا انداز, کیا کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, کس لینگویج کا استعمال کیا جا رہا ہے, وہ والے اصول بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیجیٹل کے اوپر لاگو ہونے چاہیے, یا وہ فورم ہی ایسا ہے کہ جو آزادی دیتا ہے ہر انسان کو اپنی بات اپنے انداز میں کہنے کی؟ شکریہ آپ صاحب. دیکھیں, ابھی جو غازی صاحب بات کر رہے تھے تو میں بدامی سے بات کر رہا تھا, ظاہر بات ہے مائک کو سائلنٹ کیا ہوا تھا. میں نے کہا اب جرنلزم کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ شعر ہے نا, الٹی ہو گئی سب تدبیریں, کچھ نہ دوا نے کام کیا. تو یہ جو 5 Ws تھے وہ سارے الٹ پلٹ ہو گئے ہیں. ود ڈیو رسپیکٹ غازی صاحب کے ہمارے پہلے ایڈیٹر ہیں اور ان کا ہم پہ بڑا احسان ہے جو ہم نے اچیو کیا. ظاہر بات ہے کہ پہلا موقع انہوں نے دیا. تو یہ جو فرسٹ ڈرافٹ آف ہسٹری, فرسٹ ڈرافٹ آف لٹریچر, یہ سب اب اس طوفان میں بہہ گیا ہے جو ڈیجیٹل میڈیا نے برپا کیا ہے. فرسٹ ڈرافٹ آف ہسٹری جو ہے وہ AI شاید ہو جائے غلطیوں کے ساتھ. وہ جو ریسرچ کا کام ہے, وہ جو پیٹرنز کو انکور کرنے کا کام ہے, جو انفارمیشن کو آرگنائز کرنے کا کام ہے, تو اس میں ٹھیک ہے ڈان کے اندر ایک سطر آ گئی کہ AI سے مدد لی گئی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے, تلخ حقیقت کے سارے نیوز رومز کے اندر AI جو ہے وہ بالکل ایک کو پائلٹ کی طرح آپ کے ساتھ سفر کر رہی ہے, اور اس کو آپ کو سینے سے لگانا چاہیے. دوسرا یہ کہ وسعت میرے پرانے ساتھی ہیں, ہم نے BBC میں ساتھ کام کیا ہے, تو درائے مذاق کہہ رہا ہوں, یہ جو انہوں نے کہا کہ جب ریڈیو آیا تھا تو میں بچہ تھا, تو میں تو یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں مارکونی کے زمانے کا تو نہیں ہوں جو وسعت, لیکن وہ ریڈیو کے اندر جب ہم کہتے تھے وسعت, ظاہر بات ہے ہمارے سینئر تھے BBC میں کہ گرینوچ کے وقت کے مطابق 3:30 بجے ہیں, بھارت میں 8 بجے چاہتے ہیں اور پاکستان میں 8:30 بجے چاہتے ہیں. سربین میں رضا علی عابدی یا وسعت اللہ خان یا اویس توحید کا آداب قبول کیجیے, وہ سب ختم ہو گیا. میڈیم ویو, شارٹ ویو, پرنٹ, ہم دا نیوز سے شروع کیا تھا ہم نے, اور پھر ظاہر بات ہے کہ وائڈ سروسز وغیرہ وغیرہ. تو اب تو دیکھیے ڈیجیٹل میڈیا, اگر ہم یہاں پہ, اب صاحب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں, جو 30 سال سے کم لوگ یہاں پر ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کیجیے گا پلیز, 30 ایئر سے کم. اب اپنے دل پہ رکھ کے بتائیے گا کہ آپ نے اخبار اور ٹی وی جو ہے وہ آپ پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں؟ تو اب یہ جو 35-40 سال سے زیادہ جو لوگ ہیں عمر کے, وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں, آپ میں سے کتنے لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں؟ تو ظاہر بات ہے, تو یہ جو کراؤڈ ہے, یہ اس بات کا یہ سروے ہے ہمارے لیے, ہم نے سارے میڈیا میں کام کیا ہے, ٹی وی چینل, کہ یہ جو لیگیسی میڈیا ہے اب اس کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, اور اس وقت کو ختم ہونے سے پہلے ان کو یہ جانچنا چاہیے کہ یہ جو طوفان ہے ڈیجیٹل میڈیا کا, اس کو کس طرح اس میں اپنا راستہ بنایا جائے.
اور اس کو قید نہیں کیا جا سکتا. اس کو جس طرح ہمارے ہاں طاقتور حلقے اس کو قید کرنا چاہتے ہیں. جب پاکستان انڈیا کا کانفلکٹ ہوا تو وہی ڈیجیٹل ٹیررسٹ جو ہیں وہ ڈیجیٹل واریئرز بن گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انقلاب ہے ڈیجیٹل اس کو آپ پازیٹیو وے میں دیکھیں. ہاں ٹھیک ہے, اس میں ایڈیٹر نہیں ہے, اس میں سٹیزن جرنلزم ہوتی ہے, اس میں سب لوگ ہیں, لیکن تلخ حقیقت تو یہ ہے ابسا کہ 80 ملین لوگ ٹک ٹاک یوزرز ہیں پاکستان کے اندر, 110 ملین یوزر فیس بک پہ ہیں. اب بتائیے کہ یہ جو 10 کروڑ 8 کروڑ 9 کروڑ یوٹیوب اور انسٹاگرام پہ سارے لوگ ہیں موجود, وہ ان کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے آگے. یہ 63% 64% جو یوتھ کی آبادی ہے اس کو دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں ڈیجیٹل میڈیا مستقبل کا میڈیا ہے اور اس کو اپنانا چاہیے. جس طرح الیکٹرانک میڈیا پہ پریس کلبس کے اندر پاکستان کے پابندی لگ رہی تھی کہ جی ممبرشپ نہیں دے رہے تھے وہ ان کو کہ یہ جرنلسٹ ہیں کہ نہیں ہیں. ارے بھائی بالکل جرنلسٹ ہیں, اور ڈیجیٹل میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ کانٹینٹ کریٹرز ہیں. غازی صاحب نے جو بات کر رہے تھے اصل میں یہ نہیں ہے کہ کیا ہے, وہ اصل میں کانٹینٹ ہے اور اصل میں اسٹوری ٹیلنگ ہے. تو آپ جو بھی کانٹینٹ کریٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو قدر کرنی چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے. تو مجھے لگتا ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے. اب ساتھ صرف آگے آخر میں یہ مجھے بتائیں, یہ تلخ حقیقت نہیں ہے کہ اس ٹریڈیشنل میڈیا پہ بلوچستان کے ایشوز کتنے ہائی لائٹ ہوتے ہیں؟ مجھے بتائیے. نہیں ہوتے, وہ سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں. کینال کا ایشو سندھ کے ہر باشندے بشمول میرے دل کے قریب تھا, لیکن کیا مین اسٹریم میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا؟ بارنگ اے فیو آبویسلی, یہ جو ذرا ہٹ کے ایک دو اور پروگرامز ہیں. تو تلخ حقیقت یہ ہے, تو یہ جو نوجوان ہیں یہ سوشل میڈیا کو اپنے ساتھ اس کے ساتھ سفر رکھنا چاہ رہے ہیں, اور ٹریڈیشنل میڈیا جس کے ہم ایڈیٹرز رہے ہیں, غازی صاحب, وسعت یا رفت یا میں یا بدامی, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آگے جو ہم جائیں گے وہ اس ڈیجیٹل میڈیا کے طوفان کے ساتھ اپنا جزیرہ پائیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ جزیرہ صحیح نہ ہو اور ہمیں دوسرا جزیرہ کرنا پڑے. دیٹس وائی میڈیا از اسٹرگلنگ آل اوور دا ورلڈ انکلوڈنگ پاکستان. ویسا آپ نے بالکل ایک نیا پہلو دیا ہے اس بات کو, اور یہ شکوہ ہمیں اکثر یہ سننے کو ملتا ہے. وسیم, یہاں پر میں آپ کو شامل کرنا چاہوں گی. جتنے آپ ماشاء اللہ سے ٹی وی پر مقبول ہیں اتنی ہی زیادہ آپ کی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پریزنس ہے, ایک فالوئنگ ہے سوشل میڈیا پر بھی. بلکہ ابھی کل رات کو ہی آپ کے شو کا ایک کلپ وائرل ہوا ہے. اس کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی وہ میں ابھی آپ سے نہیں پوچھوں گی. مجھے نہیں لگتا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ کوئی ہمیں اس سے زیادہ تفصیل بتا سکے جو ابھی تک سامنے آ چکی ہے. لیکن آپ کی نظر میں بھی کیا اب ہمیں سوشل میڈیا کو ایک حقیقت کے طور پہ تسلیم کر لینا چاہیے؟ اس کے اوپر اگر کوئی بے سری آواز میں گانا گا کے ملینز آف ویوز لیتا ہے تو اس کو بھی ہم سمجھیں کہ یہ ان کا ایک کوئی ٹیلنٹ ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو پسند کر لیا, یا اس بات پر ابھی بھی زور دیں کہ گانا تو سر میں ہی گایا جاتا ہے, باقی تو مذاق ہی ہوتا ہے. سو آپ کی نظر میں کیا ہمیں یہ ڈیفائن کرنے کی ضرورت, بلکہ اویس صاحب نے بہتر انداز میں اس کو بیان کیا کہ یہ کانٹینٹ کریٹرز ہیں, کانٹینٹ کریٹرز کی ایک اکانومی ہے دنیا کے اندر اس وقت, اور یہ بہت زیادہ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو اس پہ بات نہیں ہوتی ہے. سو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہمیں ڈیفائن کرنا چاہیے کہ یہ کانٹینٹ کریٹرز ہیں اور یہ وہ صحافی ہیں جو ایک ایڈیٹوریل کے انڈر آپریٹ کرتے ہیں اور لمیٹیشنز کے ساتھ چلتے ہیں, تو آپ کے سامنے وہ خبر لے کر آ رہے ہیں, یا پھر یہ نہیں ہے اب تفریق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, نام تو آپ کچھ بھی خیرت کا نام جنوں رکھ دیا, جنوں کا خیرت, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. بھائی سورج نکلا ہوا ہے, ایک چیز ایک حقیقت ایگزسٹ کرتی ہے میری رائے میں. میں اور آپ اس سے اگر انکاری رہیں گے تو ہم رہیں انکاری, وہ ایک فنومینا ہے, اس کو مان لینا اچھی بات ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ بات اس پہ ہونی چاہیے کہ اب اس کے کچھ چیلنجز ہیں, معیار کمپرومائز ہو رہا ہے, بہت ساری چیزیں, اس کو کیسے بہتر کرنا ہے. لیکن یہ تو بحث میرے خیال سے اس سے بہت آگے بات نکل گئی ہے کہ کیا یہ ایک نئی حقیقت ہے یا نہیں, کیا یہ مستقبل ہے یا نہیں. ہماری امی بتاتی ہیں کہ جب وہ ریڈیو سنتے تھے سارے, اور جب ٹیلی ویژن آیا تو وہ کہتے تھے کہ ہماری امی بتاتی ہیں کہ ہم حیران ہوتے تھے کہ ہم کہتے تھے اب ایک ایسا ریڈیو آنے والا ہے جس میں بندہ نظر بھی آئے گا جو بات کر رہا ہوگا, ایسا ریڈیو ہوگا. وہ ٹی وی کو یہ کہتے تھے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو بچے ہوں گے وہ شاید یہ آگے جا کے بات کریں گے یا کرنا شروع ہوں گے کہ ہمارے جو والدین تھے وہ ایک ایسا ٹی وی دیکھتے تھے جس کو دیکھنے کے لیے گھر پہ جانا پڑتا تھا, گھر پہ بیٹھنا پڑتا تھا, تو 9 بجے کے پروگرام کے لیے 8:55 پہ گھر پہنچنا پڑتا تھا. یہ کیسی عجیب سی بات ہے, جس طرح ہمیں آج ریڈیو عجیب لگتا ہے. تو ڈائنامکس آر چینجنگ, ڈائنامکس ہیو چینج, آئی تھنک لیٹس ایکسیپٹ اٹ. یہ تو ایک فیکٹ ہے. اب آپ اس کو کانٹینٹ کریٹر نام دے دیں, یہ کر دیں. اچھا, میرے خیال سے چیلنجز کی بھی نوعیت کم و بیش وہی ہے. مثال کے طور پہ جب ہم ٹیلی ویژن پہ, چاہے اگر میں رمضان ٹرانسمیشن میں جب کودا تو اس کے اپنے چیلنجز تھے, کرنٹ افیئرس کے اپنے تھے.
مثال کے طور پہ کرنٹ افیئرز میں ایک چیلنج ہمیں ہمیشہ ہوتا تھا کہ یار, اور میں اویس توحید صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں جو کہ بالکل پہلے ڈائریکٹر نیوز ARY میں میرا پہلا تعارف, مجھے پہلی کال اویس توحید صاحب کی اور وہ سارا. تو وہ ایک ٹائم ہوتا تھا کہ اس میں ہمیں جب ہم کرنٹ افیئرز کے شوز کرتے تھے تو ایک طریقہ ہوتا تھا کہ آپ تھوڑا پڑھ کے, تھوڑا یہ کر کے, اور تھوڑا مرچ مسالہ کہ اس کو ٹی وی وردی بھی کریں آف کورس, اور پھر آپ کر دیں. اور ساتھ میں یہ بھی ہوتا تھا اس زمانے میں بہت چلتا تھا کہ یار کچھ نہ کرو, 3 بندے بٹھاؤ, آپ یہ کہہ رہے ہیں, ارے انہوں نے تو آپ کو یہ بولا, ارے انہوں نے آپ کو یہ بول دیا, اور وہ شو چل جاتا تھا, اس کی ریٹنگ آتی تھی. تو اس کا یہ ایک چیلنج تھا ٹی وی میڈیا کا. تو اس کا حل کیا تھا؟ اس کا حل کیا یہ تھا, جو کہ جس کی طرف اویس صاحب نے اشارہ کیا, میں ڈرتے ڈرتے اشارہ کروں تاکہ میں لپیٹ میں نہ جاؤں, کہ ہم بھی جب ٹی وی میں آئے تو ہم سے کہا جاتا تھا کہ یار تم لوگ صافی وافی نہیں ہو بھائی, یہ پریس کلب میں تم کیا کرنے بیٹھے ہو یار, مطلب یہ کیا آگے بیٹھ گئے, اور مطلب یو نو. تو جو ہوتا ہے آدمی کو لوگ رہا ہو کہ یہ ہوسٹ نہیں ہے, یہ صحافی نہیں ہے, کہہ لیجئے ہیں. اب حل اس کا یہ تھا میرے خیال سے کہ آپ اس بات پر زیادہ بحث کریں کہ یار معیار پہ کمپرومائز کیے بغیر ایک چیز کو سیلیبل کیسے بنانا ہے, اینڈ دیٹ از اے پاسبلٹی. اس میں پرابلم صرف ایک ہے, اس میں آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے. مجھے اگر یہ کرنا ہو نا کہ بس وہی 3 بندے بٹھا کے لڑواؤ, ریٹنگ لڑو, تو اس میں محنت ہی نہیں کرنی. لیکن مجھے یہ کرنے کے لیے کہ ایک اچھا ٹاپک ہو, اس میں اچھی ریسرچ کروں, پھر ریسرچ کرنے کے بعد بھی اس کو خشک انداز میں پیش نہ کروں, اس میں مرچ مسالہ بھی لگاؤں. یہ میں خود کہہ رہا ہوں, مرچ مسالہ لگاؤں تاکہ اس کی ریٹنگ آئے. اس لیے کہ ریٹنگ کا ایک بزنس ماڈل ہے. کسی بھی ٹی وی چینل کے مالک نے اگر ٹی وی چینل کھولا ہے تو ثواب کمانے کے لیے نہیں کھولا ہے بھائی, پیسے کمانے کے لیے کھولا ہے, اور پیسے اس وقت بنتے ہیں جب ٹی وی کی ریٹنگ آتی ہے. تو مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں کہ میں اپنے پروگرام میں وہ مرچ مسالہ ڈالتا ہوں کہ جس کی وجہ سے وہ ریٹنگ بھی آئے اس کی. ہاں, اس میں کیا مجھے معیار کمپرومائز کرنا چاہیے یا نہیں؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے. بس میں بات ختم کرتے ہیں, لمبی ہو گئی نماز ہے. میرا خیال ہے سوشل میڈیا پہ بھی یہی المیہ ہے. بالکل اس چیز کی پاسبلٹی ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر ہوں, کام کریں, اور وہ کام دیکھا بھی جائے اور وہ کام وائرل بھی ہو. اس کے لیے ذرا محنت کرنی پڑے گی, لیکن اس سے جان چھڑاتے ہیں سب. تو پھر حل یہ ہے کہ یہ دیکھیں جی, یہ مدامی صاحب, یہ دیکھیں اویس صاحب نے کس کلر کی بنیاد بنی ہے, یہ دیکھیں, اس میں محنت نہیں ہے, اس میں مزے ہیں. اس لیے میرا خیال ہے ہمیں سوشل میڈیا کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. تفریق کرنی چاہیے کہ یہ سوشل میڈیا میں وہ لوگ جو جس طرح ٹی وی میں بھی لوگ کرتے ہیں کہ یار محنت شنت نہیں کرتے, بس جو دل میں آتا ہے بول دیتے ہیں, بیچ دیتے ہیں اور وہ بک جاتا ہے. ورنہ اس بات کی بالکل گنجائش موجود ہے, اور اس پر ہمیں کام کرنا چاہیے. اس آرٹس کونسل کو اس میں لیڈ لینی چاہیے کہ ان رویوں کی پذیرائی کریں جو کہ سوشل میڈیا پر جو لوگ آئیں, کانٹینٹ کریٹ کریں, مثبت کانٹینٹ کریٹ کریں, اس میں مرچ مسالہ ڈالیں تاکہ وہ سیلیبل بھی ہو. یہ بالکل ڈویبل ہے. ابھی وقت نہیں, ورنہ میں اس کی مثالیں بھی دیکھیں اپنے پوائنٹ کو پروف کرنے کی کوشش کرتا ہوں. افسا, میں نے کہا کہ ایک جملہ, میں نے کہا وسیم بادامی کو بریک میں نے دیا ہوگا, بہت سارے ٹیلنٹڈ ان کا اپنا ٹیلنٹ تھا, لیکن یہ معصومہ نا سوال پوچھنے کا ٹیلنٹ ان کا اپنا ہے. اور میں تو ان سے یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں, کیونکہ جو یہاں لوگ موجود ہیں انہوں نے شاید دیکھ لیا ہو وہ وائرل مومنٹ کل کا, کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے وسیم, ہم جو تازہ ترین خبر ہوتی ہے اس میں پھنسے رہتے ہیں. تو اس میں بھی کیا وہ مرچ مسالہ آپ نے کوئی ایڈ کرنے کی کوشش کی, یا وہ تو ایکسیڈنٹلی غالباً ہو گیا کل رات کو جو ہوا؟ اب دیکھیں یہ کلاسک ایگزامپل ہے جو یہ قدرتی وائرل مومنٹ لگ رہی ہے مجھے. مطلب ظاہر ہے اب اگر وہ ان کے وہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر اگر کچھ ہو گیا تو میرا تو لیکن میں نے یہ ضرور کیا, جب انہوں نے گیسٹ نے جب ری جوائن کیا احسان اقبال صاحب نے, تو اس وقت ایک, اب اگین میرا خیال ہے کہ ایز اے جرنلسٹ آپ کو یہاں پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے وائرل اس کی طرف جانا ہے یا کچھ ایتھکس کی طرف جانا ہے. سنس آئی ریئلائزڈ بیکاز آف سرٹن ریزنس ڈیورنگ دا, جب انہوں نے جوائن کیا تھا شو اور پھر جب ری جوائن کیا تھا, اس دوران ایک آدھ ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی جس کی وجہ سے مجھے یہ علم میں آ گیا کہ یہ جو کچھ بھی ہے اس کا تعلق کوئی نجی اور ذاتی نوعیت کے معاملے سے ہے. تو میں نے ڈیسیشن لیا کہ اب میں نے اس میں نہیں کودنا, چونکہ ذاتی معاملہ ہے نا, تو جو بھی ہے. تو اس گیسٹ نے ری جوائن کیا, وہ گیسٹ لائیو تھے, تو میرے پاس پورا چانس تھا کہ میں ان کو گھیر کے پوچھتا, سر کیا ہوا تھا, سر یہ آواز کس نے ماری تھی, سر لیکن وہ کیا ہوا تھا, سر آپ کی آنکھ بھی تھوڑی سی, سر یہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. I made a decision. مجھے پتا تھا کہ میں بات کروں گا تو 8 ملین ویو ہے اس کا, لیکن یار اس لیے نہیں کرنا کہ ایک بندے کا ذاتی معاملہ ہے, جانے دو. سو آئی تھنک یہ وہ مومنٹس ہوتے ہیں جب آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ نہیں یار میں نے وائرل کی اس طرف نہیں جانا, اپنا ڈیسیشن. یہ موقع ہوتے ہیں جہاں پر جو صحافی ٹرینڈ ہیں وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں. رفعت صاحب, آپ کو یہ بات حیران اور پریشان کرتی ہے جو بہت سے لوگوں کو جو ٹریڈیشنل میڈیا, روایتی میڈیا سے منسلک تھے, ان کو کرتی ہے کہ یہ کس قسم کے رویے ہیں صحافت جو سوشل میڈیا کے ذریعے کی جا رہی ہے. ایک مثال آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اب کیونکہ یہ پلیٹ فارمز جیسا کہ ٹویٹر, جس کو اب ایکس کہا جاتا ہے, یہ مونیٹائز ہو چکے ہیں. سو آپ اس سے پیسے بھی کما سکتے ہیں جو بھی آپ پوسٹ یا ٹویٹر پہ ٹویٹ شیئر کرتے ہیں اس سے.
تو کئی ایسے صحافی ہیں جب انہوں نے مونیٹائزیشن کرائی تو ہر 2 دن بعد ٹویٹ کرتے ہیں کہ آج شام 6 بجے بہت بڑی خبر آنے جا رہی ہے. نہ وہ 6 بجتے ہیں نہ ہی وہ شام آتی ہے. تو رفعت صاحب آپ کو یہ کیسے لگتا ہے یہ بدلتا ہوا انداز؟ دیکھیں بہت شکریہ افضا آپ کا. بات میں صرف کہوں گا میں نے پرنٹ سے آغاز کیا تھا, الیکٹرانک کی طرف آیا, ڈیجیٹل بھی کر رہا ہوں. اور جب وسیم بادامی کی ایک بات سنی تو میرے خیال میں جو انہوں نے کیا ہے اچھی بات ہے کہ انہوں نے اس فیملی میٹر کو اس کو اس طرح نہیں بڑھایا. اور میرے خیال میں اس میں پی کا لاء کا ایک بڑا عمل دخل ہے. جو ہمارے یہاں قوانین بنتے ہیں, جو چیزیں ہیں, تو آپ اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ انہوں نے اس چیز کو آگے وائرل کی طرف لے کر اس لیے نہیں گئے کہ اب قوانین ایسے آ چکے ہیں. اور بات یہ ہے کہ اس پہ اگر I tend to disagree, لیکن بعد میں انٹرپٹ نہیں کرتا, لیکن میں جب باری آئے گی نہیں آپ کریے, میں اس سے آگے بھی آ رہا ہوں. آپ کی میں تعریف کی میں نے کہ آپ نے اچھا اقدام اٹھایا کہ اس کو وائرل نہیں کیا, لیکن وائرل کی طرف جانے کا جو یہ رجحان ہے نا, اسی نے ہمیں پہ پابندیاں لگوائی ہیں. آپ کی گرفت بھی اسی سے ہے, آزادی بھی اسی سے, سب کچھ اس موبائل کے اندر ہے. آپ کو پکڑواتا بھی یہی ہے, آپ کو آزادی بھی یہی دیتا ہے. آپ جو دل میں آتا ہے فوراً لکھتے ہیں, ٹویٹ کر دیتے ہیں, جو دل میں آتا ہے آپ واٹس ایپ پہ میسج بھیج دیتے ہیں, فیس بک پہ آ جاتے ہیں. تو یہ ایک آزادی ہے, اور میں بالکل ڈیجیٹل میڈیا کے خلاف نہیں ہوں. بہت اچھی بات ہے, کیونکہ میں بھی ایک سفر کرتے کرتے پرنٹ سے الیکٹرانک سے ڈیجیٹل کی طرف آیا ہوں, اور تمام مراحل سے گزرا ہوں, مشکلات سے بھی گزرا ہوں. وہ میرے خیال میں پچھلے ایک پروگرام میں ہم نے ذکر بھی کیا تھا ان چیزوں کا. تو بہرحال ہمیں اپنی حدود کا تعین کرنا ہوگا, اور اگر وہ حدود کا تعین نہیں کیا تو آنے والے دنوں میں اس سے زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ سلسلہ رک جائے گا. جتنی آپ پابندیاں لگائیں گے اتنی ہی لوگ جو ہیں وہ چیزیں لکھیں گے بھی, بولیں گے بھی, کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. اب جیسا کہ انہوں نے احسن اقبال صاحب کا ایک ذکر آیا, تو اب دیکھیں نا کتنی جلدی لوگوں کو پتہ چل گیا. لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے فوراً اس کی وضاحت کی کہ انہوں نے اس کو ایشو نہیں بنایا کہ ریٹنگ کے چکر میں یا وائرل ہونے کے چکر میں. وائرل کا ایک بڑا رواج آ لیکن گیا آپ نے ہے. کہا کہ وہ قانون سے, پیکا سے ڈر کر بھی انہوں نے ایشو نہیں بنایا. اب یہ وضاحت دیں گے کچھ دیر ایک سیلف سینسر بھی ہوتا ہے. بہت ساری باتیں میں جانتا ہوں, لیکن میں نے اپنے آپ کو ایک سیلف سینسر کیا ہوا, اسی لیے مشکلات میں زیادہ نہیں پھنستا. بہت ساری باتیں میں نجی محفلوں میں بیٹھ کے بہت کھل کے کرتا ہوں, بہت ساری باتیں یہاں بیٹھ کے میں نہیں کروں گا. اور کیونکہ میں نے اپنی لمٹ, اپنی ریڈ لائن خود متعین کی ہوئی ہے, اسی لیے مشکلات سے دوچار نہیں ہوتا. ورنہ میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں ڈیجیٹل میڈیا کی, کہ کچھ چیزیں میں نے لکھنا شروع, کچھ خرابیاں بھی ہیں, کچھ اچھائیاں بھی ہیں. جو موجودہ صورتحال 80 کی دہائی سے 80 اور 90 بہت پرآشوب دور تھا اس شہر کا, اس کے بارے میں بہت ساری کہانیاں ڈیجیٹل میڈیا پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے. بہت ساری جگہ فالوئنگ بھی ہے, بہت ساری چیزیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں اس میں کہ 80% یا میں کہہ سکتا 75% جو آ رہا ہے وہ فکشن ہے, جو سچ نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ آپ کی ریٹنگ بھی اسی پہ آتی ہے, اس کی فالوئنگ بھی اسی پہ آتی ہے, ملینز میں ہوتی ہیں ان چیزوں کی فالوئنگ. اور بہت سارے ایسے واقعات کو جو ڈیجیٹل میڈیا پہ میں دیکھتا ہوں, اور مجھے خود پرسنلی معلوم ہے کہ وہ جھوٹ ہے, غلط ہے, لیکن وہ سب کچھ چل رہا ہے. اور دھریندر فلم جو ہے اس کی مثال آپ کے سامنے. وسیم آپ کوئکلی اس کو, اگر آپ کو قانون سے ڈر نہیں لگتا؟ نہیں, ڈر تو آف کورس لگتا ہے, لیکن یہ کہ یہ کل والا جو معاملہ تھا اس میں تو بہت آسان ہو گیا نا. جب مجھے یہ پتہ لگ گیا کہ معاملہ ذاتی نوعیت کا ہے, پھر تو آئیڈیل سچویشن تھی نا. یعنی مجھے پتہ لگ گیا کہ نہ یہ ایسا, نہ یہ سیاسی جماعت, میں نام لے لیتا ہوں کہ پی ٹی آئی سے جڑا ہوا معاملہ بھی نہیں ہے جو کہ چل پڑا تھا کہ جی وہ پی ٹی آئی کے خلاف بات کر رہے تھے اور ان کے رشتہ دار جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ہم ہی, تو انہوں نے مائک کھینچ لیا. ایسا نہیں تھا, مجھے معلوم ہو گیا. نہ یہ ادارے سے جڑا ہوا معاملہ تھا کہ جی وہ ادارے کا کوئی بندہ آ گیا اور اس نے چھین لیا. تو پھر تو میرے لیے آئیڈیل موقع تھا کہ نہ اس میں فوج ایک پارٹی ہے کہ مجھے مسئلہ ہو, نہ پی ٹی آئی ایک پارٹی ہے کہ گالیاں پڑے. اب تو رگڑ دو نا مہمان کو اور وائرل ہو جاؤ. دین آلسو آئی چوز کہ یہ کام نہیں کرنا. تو اٹ واز دی ادر وے اراؤنڈ ایکچولی, کہ وین آئی ریئلائز کہ ذاتی معاملہ ہے, پھر تو کھل کے کھیلنے کا اور موقع تھا. لیکن میں نے کہا کہ شاید, لیکن یہ آپ کا احساس ہے, ذمہ داری تھا نا کہ آپ نے اس کو نہیں ایشو بنایا. سیاستدان اور ان کے ذاتی معاملات تو سب سے ایزی ٹارگٹ ہیں پاکستان میں کسی بھی صحافی کے لیے. مسئلہ تو دوسری طرف ہوتا ہے. میں وسعت صاحب کی طرف لے جاؤں. ایک بات میں کہوں گا کہ آپ اے آئی کا کمال دیکھیں, ان کے فوراً پروگرام کے بعد آ گیا کہ چند فوجی پیچھے کھڑے ہوئے اور احسن اقبال صاحب بیٹھے ہوئے, اور اس کے بعد وہ ویڈیو چلنا شروع ہو گئی, وہ تصویریں چلنا شروع ہو گئی. چلیں اب اس سے زیادہ ہم اس کو مزید کنٹروورشل بنا رہے ہیں, لیکن چلیں احسن اقبال صاحب کی اس کے اوپر وضاحت آ گئی ہے, اس سے آگے بڑھتے ہیں. اب وسعت صاحب, یہ جو قوانین کی بات ہو رہی ہے, ایک دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیکا کا قانون آتا ہے, دوسرے دور میں اس میں امینڈمنٹ آتی ہے. جو پہلے ہم صحافیوں کے ساتھ آ کر بیٹھتے ہیں احتجاج میں, وہ دوسرے دور میں اس میں ترمیم لا کر اس کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کچھ کو اس کو جو ریگولیٹ کیا جا رہا ہے, اور مزید کرنے کی بھی اب کوشش ہے کہ کچھ, شاید لگتا ہے کہ کچھ پلیٹ فارمز پہ پابندی بھی شاید پارشلی لگائی جائے,
تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ ان کا انداز رپورٹنگ کرنے کا، کچھ میں نے اپنے سوالات کے اندر بھی سامنے رکھا کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بیانیوں کو بلڈ کیا جاتا ہے، پاپولزم ایک ہمیں نظر آتی ہے لائکس اور مونیٹائزیشن کے لیے. سو یہ ان حرکتوں کا نتیجہ ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں آزادی اظہار اور اتنا کھل کر اظہار کا موقع جو سوشل میڈیا دیتا ہے اس کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، اور پابندی تو اس پر لگنی تھی کیونکہ ہمیشہ آزادی اظہار پہ پابندی لگی ہے؟ اچھا، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم مجھے یہ حق نہیں ہے کہ کوئی کانٹینٹ جو ہے اس کے بارے میں کہوں کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر چاہت فتح علی خان کے گانے کو 4 ملین لائکس مل سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 8 ارب نفوس کی آبادی میں کم از کم 1 لاکھ ویورز تو ایسے ہوں گے کہ آپ کچھ بھی کریں وہ آپ کے ساتھ ہے. ڈیجیٹل میڈیا کے اگر میں وہی شروع میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں پلیٹ فارمز اور ان کی افادیت پہ بھی تھوڑا سا ایمفسس کرنا چاہیے. ڈیجیٹل میڈیا ان معنوں میں بہت درست ہے کہ پریکٹیکل بات ہے. ایک بچی گاؤں میں یا چھوٹے قصبے میں یا ایون شہر میں یا ایون مڈل کلاس میں اچانک سے اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ بالغ ہو رہی ہے. وہ کس سے پوچھے؟ لیکن اگر وہ یوٹیوب پہ تلاش کرے کہ اس سچویشن میں کیا علامات ہوتی ہیں اور ان کا کیا مطلب ہوتا ہے، ان کو کیسے کرنا ہے، تو میرا خیال ہے یہ ڈیجیٹل میڈیا کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس بچی کو پوچھنا بھی نہیں پڑا اور اسے پتہ بھی چل گیا کہ اسے کرنا کیا ہے. تو یہ ایک، اور ہمیں نہیں پتہ کہ کتنے لاکھ بچیاں جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہی ہوں گی، کتنے لاکھ خواتین گھر میں بیٹھے ہوئے کھانے بیچ رہی ہیں، جیولری بیچ رہی ہیں، کپڑے بیچ رہی ہیں، انہیں باہر نہیں جانا پڑ رہا، لیکن وہ اکنامک ایمپاورمنٹ اس ڈیجیٹل میڈیا سے حاصل کر رہی ہیں. ٹی وی میں تو اشتہار دینا پڑتا ہے، ریڈیو پہ اشتہار دینا پڑتا ہے، اخبار میں دینا پڑتا ہے، لیکن سوشل میڈیا نے کم از کم ان کے جو اکنامک شیکلز ہیں یا زنجیریں ہیں وہ ڈھیلی کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. بڑے بوڑھے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ ہر وقت لگے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی ٹک ٹاک وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی مکھی میں مکھی مار رہے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں جو ان کے دل کو لگ رہا ہے، جو کسی اور میڈیم پہ اویلیبل نہیں ہے. جو دل کو ہے خبر نہیں ملتی کہیں خبر، ہر روز ایک عذاب ہے اخبار دیکھنا. تو اس کا خلا یہ اسکرین پر کر رہی ہے. لیکن ہمیں ایک ایلیوژن ہے. ایلیوژن یہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا نے مونوپولی توڑ دی ہے. ہم جو برہمن بیٹھے ہوئے ہیں یہاں 5-6، ان کی مونوپولی توڑ دی ہے، اور اب ہر آدمی جو ہے وہ بادامی ہے، رفعت سعید ہے، اویس توحید ہے، غازی ہے، وسعت اللہ خان ہے. یس، کسی حد تک یہ بات درست ہے، لیکن اس فریب میں مت آئیے کہ یہ میڈیا آزاد ہے. دنیا میں 2 یا 3 بڑی کمپنیاں ہیں جو آپ کی ہر آزادی کو دیکھ رہی ہیں، اس کا ریکارڈ مینٹین کر رہی ہیں، اس ڈیٹا سے اپنی دولت کو ملٹیپلائی کر رہی ہیں، اور آپ کے لیے مزید ڈیجیٹل زنجیریں جو ہیں وہ کریٹ کر رہی ہیں. اس لحاظ سے یہ جو ڈیجیٹل ریولوشن ہے یہ ایک اور زنجیر ہے جو بنا دی گئی ہے، بیکاز نتھنگ از فری اینڈ نو انکنڈیشنل فریڈم آف ایکسپریشن. تو اس ایلیوژن سے نکل آئیے، ادروائز ڈیجیٹل میڈیا جو ہے اس میں ظاہر ہے بہت بھلائی کی بات ہے. کیا ڈیجیٹل اخبار تو سینسر ہوتا ہے، ٹی وی پہ تو پروگرام سینسر ہوتا ہے، آواز بند ہو جاتی ہے. ڈیجیٹل میڈیا میں آواز بند نہیں ہوتی، یہ سینسر نہیں ہوتا. یہ بھی ایک غلط ایلیوژن ہے.
فلسطین پہ آپ لگائیں اپنے پیج پہ پوسٹ اور لگاتار لگاتے رہیں کم از کم 2-3 ہفتے. اس کے بعد آپ امریکہ کے لیے یا جرمنی کے ویزے کے لیے اپلائی کریں. آپ کو ویزا مل جائے تو میرے پاس آ جائیے گا. اس کا مطلب ہے کہ ہاں یہاں سینسر نہیں ہوتا ہوگا لیکن گلوبلی ڈیجیٹل میڈیا کا جو ایک ایک لفظ ہے, ایک ایک فریم ہے, وہ سینسر ہوتا ہے. کیا ڈیجیٹل میڈیا پہ جو چیز آ جاتی ہے, کوئی لفظ یا تصویر, وہ اریز ہو سکتا ہے؟ ہمیں یہ بتایا گیا ہے اریز نہیں ہو سکتا. یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. غزہ کی جو ڈیجیٹل ویڈیوز اسرائیلی آرمی نے اپنے پرسنل پیجز پہ شیئر کی ہیں, اب ایک $7-8 ملین کا ایک پروجیکٹ ایک امریکن کمپنی کو دیا ہے کہ یہ اس میں سے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ اریز کرے. اور وہ کس کے ساتھ؟ وہ ان کمپنیوں کے ساتھ جو آلریڈی اس ڈیجیٹل میڈیا کو مونوپلائز کر رہی ہیں, تاکہ کل کلاں عالمی عدالت انصاف میں ان کو ثبوت بنا کے پیش کیا بھی جائے تو اس کی تعداد کم سے کم ہو. یہ پورا پروجیکٹ موجود ہے. تو یہ غلط فہمی بھی نکال دیجیے گا کہ ڈیجیٹل میڈیا سے تصویر یا لفظ اریز نہیں ہو سکتا ہے. بالکل اریز ہو سکتا ہے. ڈیجیٹل میڈیا میں آزادی اظہار, میں جو چاہوں لکھوں, جو چاہوں پڑھوں, جو چاہیں لگاؤں, اس سے میری نوکری بھی جا سکتی ہے. ڈوئچے ویلے کے لیے میں لکھتا تھا. جب 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل اور حماس کا جھگڑا شروع ہوا ہے تو اس کے 3 ہفتے بعد مجھے ایک فون آتا ہے کہ سر آپ جو ہے اپنے فیس بک پیج پہ جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں بہت زیادہ. میں نے کہا ہاں میں کر رہا ہوں کیونکہ میرا ذاتی پیج ہے, نتھنگ ڈوئنگ ود یو. کہنے لگے نہیں سر یہاں بڑی مشکلات ہو رہی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ پھر 3-4 مہینے روک دیں ہم. تو میں نے کہا روک دیں, میں اپنے پیج پہ شیئرنگ سے تو باز نہیں آیا. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں میری جو ارننگ ہے یا میرا کیریئر ہے اس پہ بھی ڈیجیٹل میڈیا, اگر میں ان کی لائن سے مختلف لکھ رہا ہوں تو بالکل ہی ایسے اثر انداز ہو رہا ہے جس طرح یہاں میں ISPR سے بہت زیادہ ہٹ کے لکھوں تو میرے لیے مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں. ایک گلوبل ISPR موجود ہے, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں آپ سے. اچھا, کیا ڈیجیٹل میڈیا پہ آپ کی آواز دبائی جا سکتی ہے جیسے اخباروں میں دبائی جا سکتی ہے یا جیسے ٹریڈیشنل میڈیا میں دبائی؟ یس, بالکل دبائی جا سکتی ہے. یہ جو باٹس ہیں, یہ جو ٹرول بریگیڈز ہیں, یہ جو آپ کو خودکشی پہ مجبور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ ایک کروئل قسم کا سینسر ہے. تو وہ سارے مسالے 12 مسالے موجود ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ بھی جو ٹریڈیشنل میڈیا کے ساتھ لگے. تھینک یو. بہت غازی صاحب درست انداز میں اور ٹائملی نشاندہی کی ہے وسعت صاحب نے. یہ ویسٹرن میڈیا جو پاکستان میں آ کر صحافیوں کو ٹریننگز دیا کرتا تھا کہ آزادی صحافت کیا ہوتی ہے, ایسے ادارے بنائے ہوئے تھے جہاں پر آواز اٹھائی جاتی تھی جن کی زبان بندی ہو ان کے لیے, وہ تو غزہ کے معاملے کے اوپر مکمل طور پہ ایکسپوز ہو گیا. جس طرح انہوں نے اپنے صحافیوں کو کنٹرول کیا اس کی بھی مثال نہیں ملتی ہے. سو یہ ہمیشہ سے ایک دوہری پالیسی تھی ویسٹرن میڈیا میں, کال و فعل کا تضاد, یا یہ صرف اس سرٹن غزہ کے معاملے کے اوپر ہی یہ ہمیں رویہ دیکھنے کو ملا؟ نہیں, ہمیشہ سے پالیسیز رہی ہیں. ہمیشہ سے جو زور آور ہیں, جو پاور رکھتے ہیں, جو حکومتیں رہی ہیں مختلف, وہ کوشش کرتی ہیں سچ کو دبانے کی, فیکٹس کو دبانے کی, تبدیل کرنے کی. یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے بارے میں جو گفتگو ہوئی, اور وسعت نے تو اس کے پازیٹیو پہلوؤں کو بھی بہت اجاگر کیا اور اس کے نیگیٹو پہلوؤں کو. یہ دونوں حقیقتیں ہیں کہ بالکل اٹس اے ڈینجرس تھنگ اینڈ اٹ ہیز امپاورڈ پیپل. اس کی خطرناکی میرا یہ خیال ہے کہ بہت فرق ہوتا ہوگا. ایک تو ڈیجیٹل میڈیا نے پوری دنیا کو ایک ولیج بنا دیا. پہلے تو ہم کہتے تھے نا گلوبل ولیج کی بات, کیا دنیا میں آپ کہیں بھی ہیں, آپ ڈیجیٹل میں ہاں جڑے ہوئے ہیں سب لوگ. لیکن میرا خیال ہے کہ بہت فرق پڑتا ہوگا مختلف ملکوں میں ڈپینڈنگ آن دیئر اسٹیٹ of education, state of freedom, their intellectual capacities. وہ معاشرہ, ایک معاشرہ جو ہے وہ زیادہ تعلیم یافتہ ہے,
ایک معاشرہ جو ہے اس میں نظم و ضبط بہتر ہے، ایک معاشرہ جس میں تعلیم نہیں ہے، افراتفری ہے، تو دونوں میں فرق تو ہوتا ہوگا نا، ان کے ایکسپریشن میں، ان کے عمل میں، ان کے سوشل میڈیا میں. تو ہم جب دیکھتے ہیں پاکستان کی صورتحال تو یہاں اس کے نگیٹو پہلو جو ہیں وہ زیادہ اجاگر ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ جیسے پرنٹ میڈیا ہمارے یہاں تقریباً ختم ہو گیا، اویس نے ہاتھ اٹھوا دیے، لیکن پرنٹ میڈیا کی دنیا میں بڑی حیثیت ہے، پرنٹ میڈیا کے جو انٹرنیٹ پہ بھی ہے، جس کا پورٹل بھی ہے. کریڈیبلٹی کہاں سے آتی ہے؟ اب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو کچھ ادارے، کچھ مطبوعات، کچھ پورٹلز، کچھ پلیٹ فارمز ایسے ہیں جن پہ بھروسہ کیا جاتا ہے، کچھ ایسے ہیں کہ جن پہ بھروسہ نہیں کیا جاتا. نیو یارک ٹائمز ایک ہے نا اس کی ویب سائٹ، اور وہ پے وال بھی ہے، ہر ایک یعنی اس کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں. میں بہت اس کا یعنی ایک طرح سے ایڈکٹ ہوں، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ جس طرح استعمال کرتے ہیں تو وہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، ان کی چھپی ہوئی خبروں پر اثر بھی ہوتا ہے. لوگ اکانومسٹ ہے، اب بھی وہ ہے، چھپتا ہے، واشنگٹن پوسٹ پے وال ہے، گارڈین اخبار ہے، وہ کیسے وہ کام کرتے ہیں، ان کی جرنلزم ہے. اور اسی طرح کے بہت سے سوشل میڈیا پہ جین زی کی بات ہو رہی تھی. ابھی جو اس کانفرنس کے آغاز میں افتتاحی جو کی نوٹ ایڈریس تھا ناصر عباس نیر صاحب کا، جس میں انہوں نے یہاں کی جین زی کی بات کی، اور جس پہ تبصرہ کیا ہمارے دوست پیرزادہ سلمان بیٹھے ہیں، وہ دنیا کی جین زی کی بالغ نظری سے متاثر ہیں شاید. تو فرق پڑتا ہے کہ کس ملک میں سوشل میڈیا کیا کر رہا ہے اور اس سوشل میڈیا کا معاشرے پر کیسا اثر پڑ رہا ہے. اور ہم جو ہیں وہ بہت ہی ولنریبل ہیں. اس لیے ولنریبل ہیں کہ ہمارا جو انٹلیکچوئل ماحول ہے وہ بہت کمزور ہے، ہماری ریڈنگ ہیبٹس بہت پور ہیں. اب اخبار انڈیا میں مثلاً اب بھی اخبار بہت چھپتے ہیں اور پڑھے جاتے ہیں. اب بھی آپ چاہیں تو گوگل کر لیں، گوگل کرنا، میں گوگل بہت کرتا ہوں، سوشل میڈیا دیکھ لیتا ہوں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، تو آپ دیکھ لیں تو انفارمیشن آپ لیں تو اخبار چھپتے ہیں. اب بھی ویسٹ میں بھی ہر جگہ جو ہیں کتابیں لکھی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، سیریس گفتگو ہوتی ہے. سوشل میڈیا میں بھی ایشوز چلتے ہیں، جس طرح کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں. کچھ ایسے انٹرویور ہیں، پیئرس مورگن جیسے لوگ، کہ جن کے انٹرویوز اپنے وہ مہدی حسن جی، تو وہ بات کرتے ہیں، کسی بنیاد پہ بات کرتے ہیں. لیکن یہ جو پولرائز سوسائٹی ہے پاکستان کی، جس میں آدھے لوگ ادھر ہیں، آدھے ادھر ہیں، جو ادھر ہیں وہ اپنی دنیا میں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ادھر کیا ہے. الگورتھم کسے کہتے ہیں، ہے نا. آپ کو جو مل رہا ہے یوٹیوب وغیرہ پہ وہ کہیں اور سے طے ہو رہا ہے. آپ نے کوئی چیز دیکھی ہے پر وہی آپ کو ملتا رہے گا. آپ اگر جوتشیوں کو دیکھتے ہیں تو پھر سارے جوتشی ان کو پتہ ہے کہ آپ کی سنسائن کیا ہے، آپ کس محلے میں رہتے ہیں، آپ کے شوق کیا ہیں. اور تو یہ جو چیزیں ہیں، اب یہ دیکھیں کہ دنیا بھر میں اس بات پر بہت تشویش ہے کہ بچوں پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے. اور ابھی چند مہینے پہلے ایک بہت مشہور کتاب امریکہ میں شائع ہوئی، وہ ہے دی اینکشس جنریشن، جس میں یہ تھا، یہ جو ٹیلی فون نکال کے ابھی رفت نے دکھایا نا، سب کچھ اس میں ہے. اس میں یہ ہے کہ جب سے اسمارٹ فون ایجاد ہوا ہے، اور یہ ابھی کوئی 25-30 سال پہلے کی بات ہے سر، اس کے بعد سے بچوں کا بچپن ان سے چھین لیا گیا، کیونکہ ان کے پاس یہ وہ جو ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، جو کھیل کود میں وہ حصہ لیتے تھے، وہ اب نہیں ہے. آسٹریلیا نے تو 16 سال کی عمر تک کے لیے سوشل میڈیا پہ پابندی لگائی ہے. کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو کس طرح یعنی ایک میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ مینٹل ہیلتھ ایشو ہے سوشل میڈیا. تو ایک تو یہ ہے، لیکن ایک اور مسئلہ ہے جو میری سمجھ میں نہیں آتا، اور جو میں مسئلہ یہ ہے کہ اب بات کرتے ہیں کہ کتنے لوگ کون سی چیز دیکھتے ہیں. TRP ہے نا،
کون سی چیز وائرل ہوتی ہے. جو وائرل ہوتی ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. ٹریڈیشنل میڈیا میں ایک اور تھا مسئلہ. جو پرنٹ میڈیا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ جو عوامی صحافت ہے وہ اور ہے, اور جو کلاسیکل کہیں اسے یا جو اعلیٰ معیار کی صحافت ہے وہ اور ہے. ایک ایکسپریشن بھی ہے ٹیبلوئڈ جرنلزم کا. جو ٹیبلوئڈ جرنلزم کرتے ہیں, اب جیسے ایسا وقت تھا کہ یہ جو سن ہے, مرر ہے, انگلستان کے جو ٹیبلوئڈس تھے ان کی سرکولیشن لاکھوں میں, ملینز میں سرکولیشن ہے. ٹیکسی ڈرائیور پڑھ رہے ہیں, ہوٹلوں میں کام کرنے والے پڑھ رہے ہیں, اور ان کو پڑھنا بھی آتا ہے, ہمارے ملک کی طرح نہیں شاید. لاکھوں میں ان کی سرکولیشن ہے. لیکن ٹائمز یا گارڈین یا ٹیلی گراف ان کی چند لاکھ ہے, لیکن اثر کس کا ہے, پالیسیاں کس کے کہاں سے بنتی ہیں, صحیح ڈیبیٹس کہاں سے ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ دا لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر عوام کے نچلی سطح تک جو پہنچے اس پھیل جاتا ہے, اور جو کوالٹی چیز ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں جو ایک انٹیلیجنشیا کا تصور ہے دنیا میں کہ ایک ایسا طبقہ پڑھا لکھا جس کا ذوق اعلیٰ ہو, جو میوزیمس میں بھی جاتا ہو, اوپرا بھی دیکھ سکتا ہو, ڈرامے بھی دیکھ سکتا ہو, کتابیں بھی خرید سکتا ہو, اس کا معاشرے پہ خاص اثر ہوتا ہے. لیکن اب پتہ نہیں کہ کس کا کتنا اثر ہوتا ہے. اب تو جو لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر ہے اسی کا بول بالا ہے. اور میں اسی طرف اب لے کے جاؤں گی. آپ نے بہت ایک زبردست نقطہ اٹھایا اویس صاحب. ڈیجیٹل لٹریسی کے اوپر ہمیں دھیان دینا چاہیے. ویسے بھی پاکستان کے اندر لٹریسی ریٹ جو ہے وہ ہمیں تعلیم یافتہ جو بچے اسکول سے باہر ہیں اس کی تعداد ریکارڈ ہائی ہے آج تک. لیکن سوشل میڈیا کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے, اس کو فیکٹ چیک کیسے کرنا ہے. اگر آپ کوئی خبر دیکھ رہے ہیں اور وہ آپ کو پھر جا کر کن اوتھینٹک کریڈیبل اخبارات یا ویب سائٹ سے جا کے اس کو کنفرم کرنا ہے. آپ یہ فرق محسوس کرتے ہیں, جس طرح غازی صاحب ابھی بات کر رہے تھے اسی طرز پہ اگر ہم چلیں, کہ دوسرے ممالک کے اندر اگر کوئی صحافی اپنا اوپینین سوشل میڈیا پہ لکھتا ہے کہ یہ میرا تجزیہ ہے آج کی اس خبر پر, تو نیچے ایک بحث جنریٹ ہوتی ہے. کوئی ایک آئے گا وہ کہے گا نہیں جی میں اس سے مختلف رائے رکھتا ہوں, پورا ایک پیراگراف چھاپے گا وہ آ کر اپنے خیالات کا. ہمارے ہاں صرف یہ ہوتا ہے تم لفافے ہو, تم چپ کر جاؤ, اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھتے. یہ نہیں کہتے کہ میری یہ دوسری طرف کی رائے ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, آپ یہ سمجھتے ہیں. تو یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے, یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ بھائی افسا, سب سے پہلے تو آپ یہ وعدہ کریں گے مجھے اور بادامی کو اتنا ہی وقت دیں گے جتنا غازی صاحب اور وسعت اللہ صاحب کو دیا تھا. ہم یہ دونوں یہی بات کر رہے تھے کہ بھئی ہمارا وقت کتنا ہوگا. دیکھیے مجھے لگتا ہے ازرائے مذاق بات کر رہا ہوں, وسعت سیریس لے رہے ہیں اس کو. افسا دیکھیے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ماضی کا رومانس ہے نا پرنٹ کا اور سب کا, ہم نے بھی پرنٹ سے محبت کی ہے اور ہم نے بھی پرنٹنگ پریس میں گئے ہیں اور اس کی جو کالک ہے اس کو ہاتھ لگایا ہے اور 2 بجے تک کاپی ڈاؤن کروائی ہے. لیکن وہ اب ڈیجیٹل پہ ٹرانسفر ہو گیا ہے, تو اس حقیقت کو قبول کرنا چاہیے کہ بھائی یہ پڑھنے کا رجحان تو ڈیجیٹل پہ پڑھائی ہوتی ہے نا, اور تو کچھ نہیں ہوتا. وہ کاغذ پہ نہیں اگر ہوگی, فزیکلی آپ نہیں پڑھ رہے, ڈیجیٹل پہ تو پڑھ رہے ہیں. تو پڑھنے کا رجحان ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو گیا ہے, کم ضرور ہو گیا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کی جتنی برائیاں کر لے, دیکھیے کہ کتنا ریولوشن آیا ہے ڈیجیٹل میڈیا سے. میں اس کے فیور میں اس وجہ سے بات کر رہا ہوں کہ اس کی نگیٹو بات ہو چکی ہے, تو میں کچھ دوسرا پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہ رہا ہوں. ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے آپ کہ غازہ کانفلکٹ جو ہے نا, اس نے ایک تو ویسٹرن میڈیا کا پورا رومانس کو شٹر کر دیا. اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کبھی نہیں ہوا تھا ویسٹرن میڈیا. I have worked for Western media for good 16-17 years. I worked for VOA, BBC World Service, Wall Street Journal, Christian Science Monitor, AFP and so on and so forth. میں نے کبھی محسوس نہیں, ابھی میں واشنگٹن سے آیا ہوں 6 مہینے پہلے. وہ ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے ہوا. یہاں پہ وہ بمباری کرتے تھے, کہتے تھے کہ یہ ٹیررسٹ کو مارا ہے حماس کے, وہاں سے ویڈیو آ جاتی تھی ہسپتال میں زخمی بچے پڑے ہوئے ہیں اور لاشیں پڑی ہوئی ہیں, اور کوئی بوری کے اندر اپنے بچے کی لاشیں کو لے کے جا رہا ہے. تو یہ جو ریجیکٹ کیا ہے
اور اس میں BBC بھی شامل ہے. نیو یارک ٹائمز کے بھی غازی صاحب بات کر رہے تھے, نیو یارک ٹائمز کے آفس کے اندر پروٹیسٹ ہوا ہے, BBC کے آفس کے باہر پروٹیسٹ ہوا, ان امیجنیبل. واشنگٹن پوسٹ پہ کرٹیسزم ہوا ہے, فیک نیوز نیو یارک ٹائمز کے اندر چلائی ہیں, انہوں نے خود انویسٹیگیشن کی ہے. BBC نے جو غازہ پہ اسائن کی ہوئی تھی ڈاکومنٹری, وہ ڈاکومنٹری نہیں چلائی, اور وہ کس کو اسائن کی تھی وہ بھی سب کو پتہ ہے. اور گیری لینیکر جو لیجنڈری فٹ بال پلیئر تھا, اس نے پروٹیسٹ کے اندر اپنا کانٹریکٹ ختم کیا BBC کو. تو یہ ساری تلخ حقیقتیں ہیں, اور یہ حقیقت اس وجہ سے ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے ہے, جو فلسطینیوں نے اپنا پروٹیسٹ اور حقیقت جو وہاں سے کی. یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی فیک نیوز نہیں کی ہوگی, بالکل کی ہوگی. دیکھیے ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, غازی صاحب کو اچھی طرح یاد ہوگا, اور جو ہمارے ہاں جن کا پڑھنے لکھنے سے رجحان ہے, ویتنام وار جب ہوئی اپریل 1968 میں, مائل لا آپریشن اگر مجھے صحیح نام یاد ہے, وہ ہوا. اس میں 500 معصوم ویتنامیوں کی جانیں گئیں امریکن فورسز کے ہاتھوں اپریل 68 میں. اس کا ایکسپوزر کب ہوا؟ نومبر 69 کے اندر, یعنی کہ 1.5 سال کے بعد. اور کس سے ہوا؟ سیمیور ہرٹ سے. اور اسی نے ابو غریب جو عراق کے اندر جو ایکسپوزر کیا تھا, اسی نے کیا تھا. تو یہ 1.5 سال, اب تو 1.5 منٹ کے اندر ہو جاتا ہے. آپ حیران ہوں گی. اب صاحب ابھی میں کسی انٹرنیشنل پروجیکٹ پہ کی کوئی کنسلٹنسی کر رہا تھا, میں اس میں پڑھ رہا تھا کہ 3 سیکنڈ, یعنی کہ ہاریزونٹل ویڈیو جو ہے وہ 3 سیکنڈ کا ہک چاہیے آپ کو, اور ورٹیکل اگر ویڈیو ہے تو اس کا 1 سیکنڈ کا ہک. یہ کہاں کی تمہید, کہاں کا انٹرو. میں تو دیکھیں لکھوں گا, میں بولوں گا, میں چاہوں گا کہ میری آؤٹ ریچ ہو. اور میڈیا کے اندر غازی صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا, میڈیا کے اندر 2 ماڈل ہوتے ہیں. جو ایک انٹرنیشنل ماڈل ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے کلک بیٹ, جو آپ جس پہ TRP وغیرہ آپ کی بنتی ہے کہ کتنے لوگوں نے دیکھا, کیا ہوا. اور ایک ہوتا ہے امپیکٹ. تو جو صبح سے لے کے 7 تک, رات کے 12 بجے تک کی فکس پوائنٹ چارٹ بنتا ہے یا پورا ایک ماڈل بنتا ہے, اس کے اندر پورا امپیکٹ والے پروگرامز کون سے ہوں گے اور کلک بیٹ والے کون سے پروگرام ہوں گے. تو اب سارے ٹریڈیشنل میڈیاز جو ہیں انہوں نے اپنے کانٹینٹ انٹیگریشن شروع کر دیا ڈیجیٹل کی طرف. اور معذرت کے ساتھ ہمارے میڈیا جو اسٹیٹ رن میڈیا ہے اس نے یہ نہیں کیا, اور اسی وجہ سے بھگت رہے ہیں. ایک اور تلخ حقیقت ہے, جو ہمارے پاکستانی میڈیا ہاؤسز کا جو فائنینشیل ماڈل ہے وہ فلاڈ ہے, ناقص ہے. وہ ریاستی اداروں یا سرکار سے کی ایڈ کیمپینز اور کارپوریٹ سیکٹر سے ایڈ لے کے جینا چاہتے ہیں اور فائنینشلی جینا چاہتے ہیں, اور انہی قاتلوں سے آپ آزادی اظہار, آزادی صحافت مانگ رہے ہیں. یہ کہاں کی وہ ہے. تو ان سیٹوں کو جو پرائیویٹلی اونڈ جو میڈیا ہے, انہوں نے میڈیا ہاؤسز کو اپنے ادر بزنسز انٹرسٹ, جو دوسرے بزنس انٹرسٹ ہیں, ان کے لیے ایک فائر وال بنا دی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کو فائنینشیل ماڈل ہونا چاہیے. بھائی آپ چینل نہیں کریں, 123 چینل ہے پاکستان میں, 123 چینل کی ضرورت ہے. 34 کے قریب نیوز اور کرنٹ افیئرس چینلز ہیں. میں جانتا ہوں, یہ بادامی جانتے ہیں, اور جو ہمارے شرکا بیٹھے ہوئے ہیں, کہ 8 سے 10 چینلز ہیں جو کمرشلی وائبل ہو سکتے ہیں. تو یہ چینلز کون چلا رہا ہے, کیوں چلا رہا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیجیٹل میڈیا کے ہوتے ہوئے, اس ریولوشن کے ہوتے ہوئے, جس کے میں پورے حق میں ہوں, اس کے ساتھ آپ کس طرح کمپیٹیبلٹی بناتے ہیں. ورنہ آج جو میڈیا ہاؤسز ایڈز کا رونا رو رہے ہیں وہ ہم سب کو لپیٹ میں لے لے گا. زیادہ تر میڈیا ہاؤسز, زیادہ تر صحافی جو ہیں یا تو آرٹس کاؤنسل کے آنگن میں بیٹھے ہوں گے یا پریس کلب کے گیٹ پہ جو ہے, یا اندر چائے پی رہے ہوں گے فری کے اندر. یہ ایک تلخ حقیقت ہے. اور بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ تقریباً ہم وہاں پر پہنچ ہی چکے ہیں. جو بزنس ماڈل پاکستانی میڈیا کا ہے, ٹی وی چینلز کا, اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی کہ اتنی زیادہ ریلائنس ہو آپ کی سرکاری اشتہارات پہ. وسیم, اب اگر احمد شاہ صاحب نے یہ سیشن سننے آ گئے تو وہ ہمیں کہیں گے کہ کوئی حل بھی پیش کرو جو اتنی تقاریر آپ لوگوں نے کی ہیں. جب آپ نے یہ سیشن جوائن نہیں کیا تھا تو غازی صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ سوشل میڈیا پر نہیں ہے. حالانکہ بہت سے لوگ شاید ان کے نام سے فیک اکاؤنٹس بناتے ہوں گے, لیکن آپ کی نظر میں اگر ہم حل کی بات کریں تو غازی صاحب جیسے لوگ, مستند کریڈیبل آوازیں جو پاکستان کی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ لوگ ڈیجیٹل میڈیا پہ آ کے ایک آلٹرنیٹیو کانٹینٹ دیں گے تو پھر بہت ساری فیک نیوز کی گنجائش بھی کم ہو جائے گی, اور معاشرہ جو کہ آلریڈی ایک انداز میں خبریں سننے کا, ان کے اوپر تجزیے سننے کا عادی ہے, وہ ایک طریقے سے ریوائیو ہوگا وہ انداز جو اب ہمیں بہت کم نظر آتا ہے. لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ بہت کم ہو چکی ہے تجزیے کے حوالے سے.
صحیح. ایک تو حل میرا خیال ہے اس وقت ہوگا جب پہلے ہم پرابلم کو ریئلائز کریں. تو میرا خیال ہے بالکل ابتدائی بات یہ ہے کہ اس کی ایگزسٹنس, اس کی پاپولیرٹی یہ مستقبل ہے بلکہ حال ہے, اور بہت ساری ٹیلی ویژن سمیت بہت ساری چیزوں کو متاثر کر چکا ہے. یہ پہلے مان لیں ہم, میرا خیال ہے, چونکہ اس کی کو حقیقت مانیں گے. اگر ڈینائل میں رہیں گے کہ او نہیں جی یہ تو ایسے ہی ہے, وہ یہ پھکڑ پنی ہے جو چھوڑ دی جانے دی, تو پھر بہرحال یہ پھکڑ پن ہے جو بھی ایگزسٹ کرتا ہے اور اکثریت اس طرف جا رہی ہے. اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے, میں اس آرگیومنٹ سے بھی ایگری نہیں کرتا جو کبھی کبھی کہا تھا کہ وہ ٹی وی اب آبسلیٹ ہو گیا. نہیں میرا خیال ہے وہ بھی نہیں ہوا, اٹ از چینجنگ اٹس فارم. یعنی تو میں نے بھی اگر بہت عرصے سے اپنے گھر میں بیٹھ کے ٹی وی کھول کے 9 بجے کا خبرنامہ نہیں دیکھا, لیکن میں 9 بجے کا وہی خبرنامہ یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہوں, لیکن میں آج بھی انہی ٹی وی چینلز پر انحصار کرتا ہوں. کسی اور اینکر نے جو سوشل میڈیا پر ہو اس کی جگہ نہیں لی ہے. مجھے لگتا ہے 9 بجے کے خبرنامے میں جیو کے ایئر وے کے 20-22 منٹ میں جو خبریں مل جائیں گی وہ بہرحال وہیں سے ملیں گی. سو اٹ از چینجنگ اٹس فارم. یہ نہیں کہ اس نے ٹی وی کو پورا وہ کر دیا. سو میرا خیال ہے آپ حل کی بات کریں تو پہلی بات تو یہ کہ اس کو ہم بالکل آمنے سامنے لا کے نہ کھڑے کر دیں کہ یا آپ اس طرف ہیں یا آپ اس طرف ہیں, اس میں سے ایک حق ہے اور اس میں سے ایک باطل ہے, اس میں سے ایک سچ ہے اور اس میں سے ایک جھوٹ ہے. نہیں بھائی, دونوں جگہوں کے اپنے اپنے پرابلمز ہیں. یہ بھی ایک بات ہے کہ بیٹھ کے تنقید کرنا کہ معیار کمپرومائز ہو رہا ہے بہت آسان ہے اور کرنی بھی چاہیے, حق ہے ہمارا, لیکن اس میں تھوڑی بہت ذمہ داری میرا خیال ہے میری اور آپ کی تنقید کرنے والوں کی بھی ہے. میں ایسے ہی ایک سیشن میں بیٹھا تھا اور وہ کہنے لگے کہ دیکھیے نا, انہوں نے پورا ڈیٹا نکالا, پاکستان کے پرائم ٹائم چینلز نے پچھلے اتنے دنوں میں اتنے سالوں میں اپنی پرائم ٹائم نشریات کا اتنا پرسنٹ جو ہے نا وہ ہیلتھ کے ایشو پہ دیا ہے اور اتنا پرسنٹ جو ہے وہ پولیٹکس پہ کیا ہے. اگر یہ 1% کے بجائے 10% ہیلتھ کے ایشو پہ کرتے تو آج معاشرے کے مسائل اتنے کم ہوتے ہیں. میں کہا پریزنٹیشن بڑی اچھی ہے, تالیاں والی بج گئی, ٹھیک ہے. اب میں نے کہا اب ذرا کوئی فیکٹ چیک کر لیتے ہیں. میں کہا آؤ بھائی, میں کہا بھائی جان یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے, اسی مجمع سے میں نے کہا جو بڑی جس سے بڑی تالیاں پیٹی تھی, کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہیلتھ کے ایشوز پہ بات کیوں نہیں ہو رہی, آپ کو غم کھایا جا رہا ہے. تو اس ملک میں ایک ٹی وی چینل ہے اس وقت تھا جس کا نام ہی ہیلتھ ٹی وی ہے یار, نام ہی اس کا. اب بتاؤ کتنوں نے دیکھا ہے پچھلے 1 مہینے میں؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا. تو بھائی جان میں نے کہا یار یہ بڑا فیشنیبل ہے بیٹھ کے ذرا اچھی انگریزی میں تنقید کر دینا کہ یو نو واٹ, بھائی آپ نہیں دیکھ رہے نا یار. تو بھائی سیدھی بات یہ, ایز روڈ ایز اٹ میں ساؤنڈ یا پھر میں جو بھی لفظ استعمال کروں, بھائی ایک دکان ہے اس میں جو بک رہا ہے نا وہ بیچ رہا ہے, میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, لیکن یہ چلنا ایسے ہی ہے, یہ چلنا ایسے ہی ہے. میں نے بھی اگر 10 پروگرام کیے جو کہ ریٹنگ کے تقاضے پورے نہیں کرتے, اور اسی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ ریٹنگ کے تقاضے پورے کرنے کا مطلب معیار پہ کمپرومائز نہیں ہے, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. لیکن اگر میں نے ریٹنگ کے تقاضے پورے نہیں کیے اور بڑے ہی اعلیٰ پائے کہ اکیڈمک پروگرام کر دی, اور جب ریٹنگ نہیں آئی, اور اویس صاحب اگر میرے مالک ہیں, میں نے کہا سر آپ یہ چھوڑیں کہ ریٹنگ نہیں آئی, لیکن آپ یہ دیکھیں اس سے معاشرے میں شعور کتنا بیدار ہوا ہے, تو کہیں گے یار پھر تنخواہ بھی معاشرے سے جا کے لو یار, تنخواہ مجھ سے لے رہا ہے تو مطلب. سو ٹورڈز دی اینڈ سولوشن کیا ہے؟ سولوشن میرا خیال ہے یہ کہ میں اور آپ ایک ویور کی حیثیت سے ہم اپریشیٹ کریں اس کانٹینٹ کو جو کہ واقعی کانٹینٹ ہو, جو کہ پھکڑ پن نہ ہو. ہم اگر دیکھتے جائیں گے یار, وہ شعیب ملک اور نہیں ہاں شعیب ملک اور ثانیہ کی شادی ہوئی تھی, انہی دنوں میں 18ویں ترمیم ہو رہی تھی, انہی دنوں میں ہو رہی تھی, ٹھیک ہے جی. میں آپ کو ڈیٹا سے بتا رہا ہوں یہ بات. تو میں سمجھتا ہوں 18ویں ترمیم بہت بڑا مطلب پاکستان کی زبردست کام ہوا ہے کہ تب تمام سیاسی جماعتوں نے شقوار آئین پاکستان کا جائزہ لیا. جس وقت اس 18ویں ترمیم کے متفق کا مسودے پہ دستخط ہو رہے تھے, این اسی وقت ایک ہوٹل کا کمرہ کھلا رہ گیا تھا اتنا سا, اور وہ دونوں کے رقص کرتی ہوئی ایک جھلک آ رہی تھی بس ایک 3 سیکنڈ کی. کچھ چینلز نے وہ چلایا مسودہ دستخط والا, اور کچھ نے مسودے پہ لعنت بھیج کے وہ چلا دیا. آپ یقین مانیں عوام بھی لعنت میں شامل ہوئی اور انہوں نے بھی مسودے پہ لعنت بھیجی, اور اس کی جو ریٹنگ آئی نا وہ ایک جھلک کی جو شعیب اور ثانیہ کی آ رہی تھی اس کی بات ہی اور تھی. تو بھائی جان جو آپ دیکھیں گے نا وہ بکے گا. تو حل یہ ہے ہم اپنا معیار بھی تھوڑا سا بہتر بنائیں. وی آل شوڈ لرن ٹو اپریشیٹ دا تھنگس وچ آر کریڈیبل, جس پہ اچھا کام ہو. اور ایز کانٹینٹ کریٹرز ہم سب کی یہ ذمہ داری ہیں کہ تھوڑی سی اس میں محنت زیادہ کرنی پڑے گی, لیکن یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ آپ ریٹنگ کا تقاضا بھی پورا کریں, مرچ مسالہ بھی لگائیں, پھر بھی معیاری چیز دیں. یہ مل کے کریں گے تو ہی بات آگے بڑھے گی. اب آخری کامنٹ رفعت صاحب آپ کا ہوگا. میں آپ کی طرف یہ آ رہی ہوں, لیکن میں چاہ رہی ہوں آپ کلوزنگ کامنٹس کریں. میں اس پہ آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ اب ہماری ایک روایت ہے جب ہم تمام صحافی بیٹھتے ہیں کسی نجی محفل میں بھی بیٹھے ہیں یا اس طرح کے کسی پینل ڈسکشن میں, تو ہم اپنی جو غلطیاں ہیں کوتاہیاں ہیں اس کو ضرور تسلیم کرتے ہیں, کیونکہ ہم دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں تو ہماری مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی اور برائی کھل کر بیان کرتے ہیں, کیا کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے. تو رفعت صاحب آپ کی نظر میں یہ جو بات ابھی وسیم نے بھی کہی ہے,
کوئی ایفرٹ ہمارے ٹی وی کانٹینٹ میں, نیوز چینلز میں وہ پٹ کرنا چھوڑ دی ہم نے, کیونکہ ایفرٹ جو پٹ کرتے ہیں وہ نظر آتے ہیں ابھی بھی. وسیم ایک ایگزامپل ہے, یہ رمضان کا پروگرام کرتے ہیں, اس میں جو بچوں کا سیشن ہوتا ہے اس کا کانٹینٹ بھی سب کو یاد رہتا ہے, ان کی ٹرانسمیشن بھی سارے دیکھتے ہیں, ان کا کرنٹ افیئرس پروگرام بھی اتنا ہی دیکھا جاتا ہے. جیو کا پرائم ٹائم نیوز شو بہت محنت سے کیا جاتا ہے اور رجسٹر ہوتا ہے اور ہر ایک شخص اس کو پسند کرتا ہے. سو آپ کی نظر میں, اور وہ میچ کرتا ہے ڈیجیٹل کی پیس سے, اس سے زیادہ دیکھے جانے والے پروگرامز ہیں یہ دونوں. آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کو اب کچھ ایفرٹ پٹ کرنی چاہیے, اپنی کارکردگی بہتر کرنی چاہیے تاکہ وہ ڈیجیٹل سے میچ کر سکے؟ کلوزنگ کامنٹ. دیکھیں آپ نے حل کی ایک بات کی تھی, تو حل میں آپ کو صرف ایک بتا دوں, آپ حل بھی پیش کر دیں. بتا دیتا ہوں میں آپ کو کہ اپنے آپ کو, جیسے وسعت صاحب نے ایک ذکر کیا تھا کہ ویزوں سے متعلق, اور میرے خیال میں آپ لوگوں کے بہت ساروں کے ویزے کبھی نہ کبھی ریفیوز ہوئے ہوں گے. اب سب سے پہلے ویزا دیتے وقت وہ آپ سے آپ کے سوشل میڈیا کے لنک مانگتے ہیں, اور وہ لنک مانگنے کی وجہ یہی ہے اور ریفیوزل کی وجہ یہی ہے کہ آپ جتنی آزادی سے سوشل میڈیا پہ اپنی آراء لکھتے ہیں وہ سب ان کے ریکارڈ میں موجود ہوتی ہے, اور اس کے نتیجے میں آپ کو ویزا دینے کا فیصلہ ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ احساس ذمہ داری اگر پیدا نہیں ہوا تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا پابندیاں لگیں گی. نیشنل سائبر کرائم ایجنسی بنی نئی FIA سے علیحدہ ہو کر, وہاں پر 90% کیسز جو ہیں جو آتے ہیں اس میں خواتین کے, لڑکیوں کے ہوتے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں اس کی وجوہات بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ کیا وجہ ہے, کیوں نہیں ہے, کتنے لوگ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں ان تمام چیزوں سے. تو میرے خیال میں اگر یہ احساس ذمہ داری ہم تھوڑی سی اپنے اندر پیدا کر لیں, لکھتے وقت, کسی چیز کو اپلوڈ کرتے وقت, کسی کو لائک کرتے وقت, کسی کو ڈس لائک کرتے وقت, تو میرے خیال میں مشکلات نہیں ہوں گی. اور سب سے بنیادی چیز ہے کہ تربیت کی ضرورت ہے. فیکٹ چیک کی جو بات ہوتی ہے وہ بین الاقوامی نشریاتی اداروں میں تب اس کا طریقہ کار شروع کیا گیا ہے, اور باقاعدہ ٹریننگ کروائی گئی ہے کس طریقے سے آپ اس خبر کو چیک کریں, کس طریقے سے اس کو اپلوڈ کریں, کیا کریں, یہ ساری چیزیں وہاں پر پیرامیٹرز ہیں. لیکن جس میڈیا کا اویس توحید ذکر کر رہے ہیں, جس کا میڈیا کا ذکر وسعت صاحب نے کیا, میرے خیال میں اس لوکل میڈیا کو اس کو اویئر ہونا چاہیے. لوکل میڈیا کو بھی اپنے لوگوں کو جو بھی بچ گئے, جو برسر روزگار ہیں اس وقت بھی ٹی وی چینلز میں, میرے خیال میں ان کی ہی تربیت کروا دیں. پتہ نہیں وہ لوگ کب فارغ ہو جائیں, کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا, اب یہ سر اویس نے کہا, اب وہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. تمام ٹی وی چینل نے اپنا پلیٹ فارم بنا رکھے ہیں, ویلاگ بھی ہوتے ہیں, اور ویلاگر سب سے پہلے شروع کرتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ وہاں سے شروع کرتا ہے, وہ بتانے سے پہلے. اور ہم کا لفظ نہیں استعمال ہوتا, میں سے ہر بات شروع ہوتی ہے, کیونکہ یہاں تو ٹیم ورک ہوتا ہے. تو میرے خیال میں نے ہی سب کو جو ہے نا نقصان پہنچایا ہے. اور میں پھر کہتا ہوں کہ اگر نہیں سنبھلے تو آگے بے پناہ مشکلات ہیں. بہت سارے کیسز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, بہت سارے معاملات کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے, بہت مشکلات آنے والی ہیں. چلے میں اسی پوائنٹ پہ کلوز کرتی ہوں یہ کہتے ہوئے کہ اس جی چھوٹا سی بات, اکنامکس کا ایک فارمولہ ہے جسے گریشمس لا کہتے ہیں, وہ یہ ہے بیڈ کرنسی ڈرائیوز گڈ کرنسی آؤٹ آف دا مارکیٹ. چلیں اسی پوائنٹ پہ, عالی صاحب کے پوائنٹ پہ ہی ہم کلوز کریں گے یہ کہتے ہوئے اس پینل ڈسکشن کے میجر جو ٹیک اوے پوائنٹس رہے ہیں اس میں جہاں ہم نے اپنی خامیوں کو بھی تسلیم کیا, میں سمجھتی ہوں کہ سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا ایک حقیقت ہے, اس کو ہم سب کو تسلیم کرنا چاہیے, ہمیں بطور روایتی میڈیا میں کام کرنے والوں کو بھی تسلیم کرنا چاہیے. لیکن جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی اپنی انڈرسٹینڈنگ کو تھوڑا سا چینج کرنا ہوگا. ڈیجیٹل پہ آپ جو بھی چیز دیکھتے ہیں اس پہ آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کر سکتے, اس کو کراس چیک کر لیا کریں. میرے خیال سے پھر بہت بہتر ہو جائے گا اور خبریں زیادہ سے زیادہ پورے پاکستان اور پوری دنیا تک پہنچیں گی. اور جشن پاکستان کیونکہ اس کا تھیم ہے تو آئی ہیو ٹو سے سم تھنگ, پاکستان کا ایک بہتر چہرہ ہم دنیا تک بھی پہنچا سکیں گے اپنے سوشل میڈیا پہ رویوں کے ذریعے, جو کہ اس وقت بہت اچھا نظر نہیں آتا ہے. آپ سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ.